برابر ملے، بیٹا اور بیٹی کو برابر ملے، بیٹے کو زیادہ بیٹی کو کم، ایسا کیوں؟ یہ سوالات ابھی آ رہے ہیں۔ اب وہ اسلام کے اوپر اعتراض کی بات آ گئی، جس اسلام نے جاہلیت کے نظام کو ختم کیا تھا اور جاہلیت کے نظام کو ختم کر کے اسلامی نظام میراث کو قائم کیا، جو ایک بڑا ہی انصاف پر مبنی نظام ہے، جس میں ہر ایک کا خیال بھی رکھا گیا ہے، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں مرنے والے کو کتنا فائدہ پہنچایا اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور ہر طرح سے ایک بڑا ہی متوازن نظام رکھا گیا میراث کے اندر۔ آج لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور آج یہ نظام اب بنایا گیا۔ نظام کیا بنا دیا گیا؟ سب کو برابر ملے گا۔ اب چاہے کوئی بیٹا ہو بیٹی ہو، دونوں کو برابر، بہن ہو بھائی ہو، دونوں کو برابر۔ یہ برابر کا نظام چلایا ہے، اور یہ اب سوال اٹھاتے ہیں کہ بیٹے کو بیٹی سے زیادہ کیوں؟ ہاں تک کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس سے متاثر ہو کر کے کتنی جو ہے عورتیں ایسی ہیں، ہم نے جو ہے سنا ان کے بارے میں کہ وہ کہتی ہیں ہمیں اسلام کے نظام میراث کے لحاظ سے میراث نہیں چاہیے، ہم کورٹ جائیں گے اور برابر حصہ لیں گے، کیونکہ کورٹ چلے گئے تو ان کو ان کے بھائیوں کے برابر، ان کے باپ کی جو جاگیر ہے، باپ کی جو جائیداد ہے، باپ کا جو مال ہے، اس میں سے برابر کا حصہ مل جائے گا، اس لیے ہم کورٹ جائیں گے، اسلامی نظام کو چھوڑنا چاہیے۔ کبھی سوچئے اس پہلو کو کہ اگر لڑکی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لڑکی باپ کی جائیداد سے اس کو جو ملا وہ تو ملا ہی، اس کا اپنا شوہر ہوگا جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا، پورے طریقے سے اس کا جو بھی خرچہ ہے اسی کے ذمہ ہوگا۔ اگر شوہر ہے تو اسی کے ذمہ ہوگا، اگر شوہر نہیں بھی ہے تو جو بھائی ہے ان کی ذمہ داری میں وہ چیز وہ ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، وہ بہنوں کی ذمہ داری بھائی اٹھاتا ہے، بھائی اسے پورا کرتا ہے۔ تو مرنے والے کا جو بیٹا ہے، یہ بیٹا جو کہ بیٹی کا بھائی ہوا، ان کے آپس کے جو رشتے ہوئے یہ بھائی بہن کے ہوئے، تو اس کو زیادہ نہ دینا چاہیے جس کو پورا خرچہ اٹھانا ہے، پوری ذمہ داری اٹھانی ہے۔ ہاں آج کے اس میں ایسا ہو گیا ہے کہ ایک مزاج بنتا جا رہا ہے انڈیپینڈنس ہونے کا، نہیں ہم آزاد رہیں گے، ہم بھائیوں کی قید میں کیوں رہیں۔ اس آزادی کے ماحول نے کس طریقے سے گھر کے گھر تباہ کر دیے، اور کس طریقے سے نسوانیت کے حیا کو اور جو ہے ان کی عفت اور عصمت کو کس طریقے سے تار تار کیا گیا، اور کتنی انہوں نے زمانے کی ٹھوکریں جو ہے صحیح ہیں، اور کتنی لوگوں کی نگاہیں، ہوس کی نگاہیں ان کے اوپر پڑتی رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو مغربی نظام کی دین ہے، ویسٹرن کلچر کا حصہ ہیں، جس سے گھر کے گھر تباہ ہوئے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ویسا نظام ہو، ویسی کوئی چیز ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کے لیے رکھا ہے اسی میں ان کے لیے برکت ہے، اور اسی میں ان کے لیے خیر ہے، اور ان کو یہی چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دیا ہے اسی پر وہ صبر اور شکر کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم اپنے اس ملک کی بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں پہلے بھی تھا اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر یہ ہے۔ ویسے بیداری بھی کچھ آ گئی ہے، بیداری آنے کی وجہ سے اب عورتوں کو بھی حصہ دے دیا جاتا ہے، ورنہ جاہلیت میں جو چیز تھی میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اور آج بھی ہندوستان کے ہمارے اس ملک کے بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی یہ جاہلیت پائی جاتی ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد پہلے تو تقسیم کرنا نہیں چاہتے، جائیداد کو، مرنے والے کے مال کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کسی نے تقسیم کرنے کا مطالبہ کر لیا تو اس کے بہت زیادہ طعن و تشنیع اس کو کی جاتی ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے بہت سارے جملے مشہور ہیں، کہتے ہیں ابھی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں اور ابھی یہ میراث کی تقسیم کے لیے چلے آئے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں
جو یہاں کے جو ہے غیر مسلم ہمارے لوگ ہیں، وہ ان کے یہاں یہ چیز مشہور ہے کہ ابھی تو چیتا کی راکھ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی ہے اور میراث کی تقسیم کا مسئلہ لے کر کے آگے کی تقسیم کریں گے۔ یہاں ہمارے یہاں یہ ماحول ہے، یہ بھی ایک جاہلیت ہے۔ اس کی وجہ سے اتنے جھگڑے، اتنی پریشانیاں، جب بھی تقسیم کے لیے بیٹھیں گے جھگڑے اور پریشانیاں ہونا بہت ضروری، یقینی بات ہے، ضروری نہیں، یقینی بات ہے یہ۔ کیوں کہ جب میراث اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہ جائے تو تقسیم کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میراث کو جتنی جلدی تقسیم کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے نوٹ کریں آپ لوگ، جتنی جلدی تقسیم کریں گے اتنا ہی اختلاف کم ہوگا، اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ تو ہمارے یہاں یہ ماحول، اب شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر کا جو بڑا ہے باپ انتقال ہو گیا، بیٹے ہیں، اولاد ہے اور بیوی ہے، تو بیوی جو کہ بچوں کی ماں ہے وہ کہتی ہے میری زندگی میں تقسیم نہیں کرنا، یہ گھر ہے میرے، یہ گھر، یہ میری شوہر کی یادیں اسے وابستہ ہے، وہ بالکل اس سے نکلنا نہیں چاہے گی، ہٹنا نہیں چاہے گی۔ حالانکہ اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حصہ رکھا ہے، لیکن تقسیم کرنے کے لیے رات میں جب تک زندہ ہوں تقسیم نہیں ہوتا کیا ہے اس میں؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، جو باپ کے ساتھ اگر تجارت ہے تجارت میں شریک رہا، باپ کے ساتھ کام میں شریک رہا، یا پراپرٹی ہے اسی کی نگرانی میں ماں چھوڑ دیتی ہے، اور یہ اتنے گل چھرے اڑاتا ہے اور غلط طریقے سے یہ خرچ کرتا ہے، یا زمین جائیداد کو بعض مرتبہ بیچ بھی دیتا ہے بعض، اور ماں کی اجازت سے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ماں ہی کہتی ہے ہاں چلو یہ ضرورت ہے، چلو یہ حصہ بیچ دیا، کیوں؟ سب کا اس میں حصہ ہے، یہ باپ کی میراث ہے اور ساری اولاد کا حصہ ہے۔ جیسے جاہلیت میں تھا کہ بڑا بیٹا یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی اس کا حق رکھتا ہوں کیونکہ زندگی میں میں نے فائدہ پہنچایا اور میں باپ کے ساتھ ساتھ رہا، چھوٹے بھائیوں کا وہ اپنے حصہ ہی نہیں سمجھتا تھا اس میں، اور ان کو حصہ ملتا ہی نہیں تھا، عورتوں کو بھی بالکل حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو یہی حال آج ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے سماج میں بھی بہت ساری جگہوں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ابھی بھی ہے، بیداری آئی ہے، تھوڑی اور بیداری کی ضرورت ہے کہ مرنے والے کی میراث کو جتنی جلدی تقسیم کرنا ممکن ہو تقسیم کیا جائے، اور صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا پورا پورا وہ حق دیا جائے، اور اس کو تقسیم کیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ جتنا جو ہے چھوٹے بچوں کا، چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ ہے، ان سب کا حصہ متعین کیا جائے، متعین کرنے کے بعد اس حصے کی دیکھ بھال بڑا بھائی کرے ایک کفیل کی حیثیت سے، یہ بہتر بات ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کہ وہ پورا قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا جو اچھی پراپرٹی ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے دبنگ ہوتا ہے، وہ اپنے قبضے میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں میں یہ حصہ میرا، تم یہ حصہ لے لو، تم یہ حصہ لے لو، اور اس طریقے سے وہ دوسرے لوگوں کو حصہ تو دیتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ان کا مکمل حصہ نہیں ہوتا۔